اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول آمنت باللہ صدق اللہ العظیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کو بتا دیجئے کہ وہ آپ کی اتباع کریں۔ آپ کی اتباع کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے محبت کرے گا۔ اتباع کرنے والا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم عمل پہ جا لاتا ہے۔ یہ عمل در حقیقت عبادت کی ادائیگی ہے۔ عبادت کی ادائیگی میں مومن عمل کرتا ہے، اور یہ عمل اس لیے کرتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کا محتاج ہے۔ اغنى اللہ و رسول، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ کا بندہ اس کے عمل کی وجہ سے اسے غنی کر دیتا ہے، اس کی محتاجی دور فرما دیتا ہے۔ جو محتاج ہے وہ پریشان ہے، اس کی ایک ہی وجہ، اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ دیکھنے کی ضرورت آنکھ ہے، اگر کوئی اندھا ہے وہ محتاج ہے۔ سننے کی ضرورت کان سے پوری ہوتی ہے، جس کا کان نہیں وہ محتاج ہے۔ زبان نہیں وہ محتاج ہے، ہاتھ پاؤں وغیرہ نہیں وہ محتاج ہے۔ دیکھا دنیا کا محتاج کتنا پریشان ہوتا ہے۔ اس کی محتاجی ہے جس کی وجہ سے وہ خیرات کا محتاج ہے، وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کون پریشان ہو سکتا ہے؟
کہ وہ محتاج ہے۔ دنیا کا محتاج ضرورت نہ پوری ہونے کی وجہ سے بھوکا ہے، پیاسا ہے، ننگا ہے، پتہ نہیں کیا سے کیا کچھ ہے، کہ اس کی ضرورت کوئی پوری نہیں ہوتی۔ دنیا میں مسکین ہے، فقیر ہے، محتاج ہے، در در کا سوالی ہے۔ یہ کس کی وجہ ہے؟ کہ وہ محتاج ہے۔ جب کوئی دنیا میں محتاج ہے تب پریشان ہے، اور جب کوئی آخرت کے اندر محتاج ہوگا تب پریشان ہے۔ دنیا کی محتاجی اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، اور آخرت کی محتاجی اس کے پاس کوئی نیک عمل نہیں ہوتا۔ کامیاب صرف وہی ہے جس نے اللہ نبی رسول کی محبت کی محتاجی میں دنیا آخرت کی محتاجی مٹانے میں فتابعونی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع تعلیم میں ادائیگی کی ہے، عمل بجا لایا ہے، کہ وہ محتاج ضرور ہے لیکن آج کا محتاج ہے۔ جب کوئی آج کا محتاج، اس کے بعد اس کی ہمیشہ کے لیے محتاجگی ختم ہو جاتی ہے، یہ وہ ہے جو اللہ والا ہو جاتا ہے، غنی ہو جاتا ہے، جسے اللہ نبی رسول نے ہر محتاجی سے نکال دیا ہوتا ہے۔ دنیا میں اللہ اسے کوئی پریشانی نہیں رہنے دیتا، ہر پریشانی سے نکال باہر کرتا ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ اسے ہر اندھیرے سے نکال دیتا ہے۔ یہ اندھیرا پریشانی ہے کہ آنکھیں کام نہیں کرتی، دیکھنا کام نہیں کرتا کہ اندھیرا ہوتا ہے، اسے نور کی ضرورت ہوتی ہے، اسے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، اسے کسی آواز کی ضرورت ہوتی ہے، اسے کسی مددگار کی ضرورت ہوتی ہے، اسے کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نہ دیکھنا، اس پر اندھیرا چھا جانا، اس کی ہر مدد کا آنا بند ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اسے روشنی نہ مل جائے، اسے روشنی نہ مل جائے۔ روشنی کیا؟ اس کی مدد ہے، کوئی اس کی آواز نہ سن لے، بلاتا ہے، پکارتا ہے کہ میں اندھیرے میں پڑا ہوں، مجھے کوئی راستہ سجائی نہیں دیتا، پھر کوئی اس کی آواز سنتا ہے، اسے ایسے نکالتا ہے جیسے اندھیرے میں پڑے کو روشنی جب ملتی ہے وہ نکال دیتی ہے۔ دنیا کا مارا وہ ہے جس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، اور آخرت کا مارا وہ ہے جس کا ساتھ نیک عمل نہیں ہوتا۔ دو چیزوں کی ضرورت ہے، دو چیزوں میں کامیابی ہے، اور یہ دونوں چیزیں اسے ملتی ہیں جو فتابعونی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتا ہے۔ اتباع میں دو چیزیں ہیں، اور یہ دو چیزوں کی وجہ ہے کہ بندہ غنی ہو جاتا ہے۔ ایک، اس میں ایمان ہے کہ مومن ہو، اللہ پروردگار
اور اللہ پروردگار کے حکم کا انکار نہ کیا ہو۔ جب کوئی اللہ اور اللہ کے حکم، اللہ کے نبی کے حکم کا انکار کر دیتا ہے تو یہ شیطان اور شیطان کا پیروکار ہو جاتا ہے۔ یہ وہ ہے جو ٹوٹلی اندھیرے میں پڑ جاتا ہے۔ اسے روشنی مل بھی جائے، اسے مدد کوئی آ بھی جائے، یہ اندھیرے سے نکلنے کے قابل ہی نہیں ہوتا، کیونکہ فرمایا اغن اللہ و رسولہ، جب تک وہ کسی کو اندھیرے سے نکالے نہ، غنی نہ کریں، کوئی لاکھ ان کو اندھیرے سے نکالنے کی کوشش کرے تو وہ کوشش تو ضرور ہو سکتی ہے، لیکن کوئی مردہ پڑا ہے اسے نکال کر کدھر لے جائے گا کہ وہ زندہ ہو جائے؟ اسے کہیں سے نکالے گا بھی تو مردہ ہے، اور کہیں لے کر بھی جائے گا تو مردہ ہے۔ یہ تو زندہ کے لیے ہے مدد، کہ وہ ابھی زندہ ہے، پانی میں ڈوب رہا ہے، اسے نکالا تو وہ بچ گیا، اندھیرے میں پڑا ہے اسے باہر نکالا تو روشنی میں آ گیا، محتاجی میں پڑا ہے اس کی مدد کی، اس کی محتاجی دور ہو گئی۔ یہ تو زندہ کے لیے ہے نا، مردہ تو کہیں بھی لے جاؤ گے وہ مردہ ہی رہے گا۔ مسلمان مومن اس لیے کامیاب ہے کہ وہ آج زندہ ہے، وہ کچھ کرنے کے قابل ہے۔ وہ ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کا اتنا بڑا اجر ہے کہ کوئی قبر میں پڑا قیامت تک پورا قرآن مجید پڑھتا رہے، یہ ایک بار سبحان اللہ کہنے والا اتنا بڑا اجر پا جاتا ہے کہ جنتی ہو جاتا ہے۔ اور وہاں کافر سمجھانے کے لیے لاکھ بار کیا قیامت تک کلمہ پڑھتا رہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، مردہ جہنمی رہتا ہے، مسلمان ہونے کے قابل نہیں ہے، کیوں وقت ضائع برباد کر دیا ہے۔ جو دنیا میں آیا اور محتاج دنیا سے چلا گیا، قسم خدا کی یہ مارا گیا ہے۔ آیا زندہ تھا، گیا تو مردہ ہو گیا، اب جب دوبارہ اٹھے گا تو یہ مردوں میں سے دوبارہ اٹھایا جائے گا، مردہ ہوگا مردے سے اٹھایا جائے گا۔ جانے والا آیا تو زندہ، جاتا ہے تو اسے مردہ نہیں کہہ سکتے، زندہ۔ اور جب یہ زندوں میں اٹھتا ہے، مردہ کدھر ہوتا ہے؟ زندہ ہوتا ہے، شان والا ہوتا ہے، جیتا ہے تو اللہ پروردگار پانی سے اسے رزق دیتا ہے، اور یہ پانی کا رزق جو اسے ملتا ہے اللہ کی محبت میں، اللہ حبی ہی اس کی محبت میں خرچ کرتا ہے۔ اور جب زندوں میں داخل ہو جاتا ہے، اللہ کے بندوں میں داخل ہو جاتا ہے، محتاج نہیں رہتا، غنی ہو جاتا ہے۔ یہ دوسروں کو غنی کرتا ہے، محتاج نہیں ہوتا، غنی کرتا ہے، تو اب اسے اللہ کھلاتا اور پلاتا ہے۔ کہ غنی کس نے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے غنی کی ہے۔ پانی غنی کرتا ہے تو وہ خود بھی کھاتا اور پیتا ہے، اور یہ رزق جو ہے اللہ کی محبت میں خرچ بھی کرتا ہے، کھلاتا اور پلاتا ہے۔ یہ رزق آگے کمایا اور خرچ کیا جاتا ہے، اور جو اللہ پروردگار کسی کو دیتا ہے وہ اسی کے لیے ہوتا ہے۔ جنت جب اللہ کسی کو دیتا ہے تو یہ مومن کے لیے ہوتی ہے، یہ کسی کافر مشرک کے لیے نہیں ہو سکتی، کہ اللہ پروردگار نے اپنی عطا جنت، اپنی رحمت، سارا کچھ جو ہے، اپنا علم، یہ اپنے مومن بندے پر اس کے لیے رکھا ہے
یہ غیر نہیں لے سکتا جب تک وہ ایمان والا نہیں ہو جاتا۔ آیا زندہ ہے، جاتا ہے تو محتاج ہے، یہ مردہ ہے، پریشان ہے، اس کی پریشانی نہیں جاتی۔ بینک مل جائے پریشانی نہیں جاتی، ٹینک مل جائے پریشانی نہیں جاتی، باہر پریشانی نہیں ہے، باہر پانی کی چیزیں موجود ہیں، طاقت نہیں ہے، وہ پانی سے بنی ہوئی پانی ہے، پھر آخر پانی کی طرح بہہ جاتی ہیں، پانی کی طرح ختم ہو جاتی ہیں۔ باہر وہ سارا کچھ موجود، اندر پریشانی ہے، باہر شیروانی ہے، باہر شیروانی ہے، اندر پریشانی ہے۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے، کیوں پریشانی ہے؟ محتاج ہے۔ اس نے آج اپنی محتاجی ختم نہیں کی۔ محتاجی ختم کرنے والا وہ ہے جو محتاجی ختم کرنے کے لیے عمل بجا لاتا ہے۔ بھلا ایسے کسی کی محتاجی ختم ہوئی ہے؟ حضور میری مدد کریں، زکوٰۃ دے دیں، صدقہ دے دیں، خیرات دے دیں، میرے گھر میں ہانڈی نہیں جلتی، کوئی مدد کر دیں۔ آپ نے فرمایا یہ وقتی مدد نہیں کرنے آیا، یہ ایسی مدد کرنے آیا ہے بس وہ مدد ہو جانے کے بعد مدد کی محتاجی نہیں رہ جاتی، غنی ہو جاتا ہے۔ یہ لے کلہاڑی، یہ لے رسا، جا کچھ کر، کرنے سے محتاجی ختم ہوتی ہے۔ یہ ہے اس کا مطلب۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ مومن ہے جب عمل صالح کرتا ہے تو وہ اس لیے کیا ہوتا ہے کہ محتاجی نہ رہ جائے۔ دنیا میں آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عمل کرنے کے لیے اسے سارا کچھ دیا ہوتا ہے۔ آنکھ عمل کرنے کے لیے ہے، کان عمل کرنے کے لیے ہے، زبان عمل کرنے کے لیے۔ یہ دیکھو ہم چل پھر کر آگے آ جائیں، یہ عمل کرنے کے لیے ہے۔ یہ جان عمل کرنے کے لیے ہے، یہ مال عمل کرنے کے لیے ہے۔ دیکھیے سارا کچھ اگر عمل کرنے کے لیے نہ ہوتا تو اس میں جان کدھر ہوتی؟ آنکھ میں بھی جان ہے کہ مجھ میں جان ہے، کان میں بھی جان ہے کہ مجھ میں جان ہے، جان جانا جو کائنات کی جان ہے، میں اگر اس کی جان ہوں تو مومن ہوں، اور اگر محتاج ہوں تو یہ بھی کوئی جان ہے کہ زندہ تو ہے لیکن مردہ سے بدتر ہے، زندہ تو ہے لیکن مردہ سے بدتر ہے۔ کیا ہے؟ ایک ہی چیز ہے، عمل نہیں ہے۔ کیا نہیں؟ عمل نہیں ہے۔ اس نے اپنا وقت ضائع کر دیا۔ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ ہے جو نیک عمل نہیں کرتا، آخرت کا محتاج ہوتا ہے، اور ایک وہ ہے جو دنیا کا عمل نہیں کرتا۔ یہ دونوں محتاج ہیں۔ اور تیسرا وہ ہے جو اللہ پروردگار نے نمونے اور عبرت کے لیے، تعلیم کے لیے ہمیں دکھایا ہے کہ وہ تو کر نہیں سکتا، وہ تو کر نہیں سکتا، کہ میں نے اسے آنکھ نہیں دی، میں نے اسے کان نہیں دیا، میں نے اسے زبان نہیں دی، میں نے اسے ٹانگیں نہیں دی، میں نے اسے محتاج پیدا کیا ہے۔ وہ تو کر نہیں سکتا، وہ تو محتاج ہے، وہ تو مانگتا ہے، وہ تو پریشان ہے۔ کوئی دے جائے تو اس کی پریشانی دور ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ پریشان ہے کہ دوبارہ اس نے مانگنا ہے۔ کیا وہ تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے؟ جب کوئی کسی کو بد دعا دیتا ہے، اللہ تجھے اندھا کر دے، مظلوم ہوتا ہے،
تو اور بات ہے، اور اگر خود ظالم ہوتا ہے اور مظلوم کو بد دعا دیتا ہے اللہ تجھے اندھا کر دے، اسے سوچنا چاہیے کہ میں یہ کیا اپنے آپ کو بد دعائیں دے رہا ہوں، یہ دعائیں تو نہیں ہیں۔ مظلوم بد دعا دے وہ تو اللہ پروردگار کے حضور پہنچتی ہے، کافر بھی ہو اور مظلوم ہو، اللہ اس مظلوم کی سن لیتا ہے، اور جو ظالم ہو اور پھر دعائیں مظلوم کی طرح دے رہا ہو تو کیا اس کی یہ جو بد دعائیں ہیں یہ اس ظالم پر نہیں پڑیں گی؟ یہ اس ظالم پر پڑیں گے، اور ظالم حقیقی وہ ہوتا ہے، ظالم حقیقی اصل کہہ دو، حقیقی کا پتہ نہیں لگے گا، ہم نے کبھی سنا ہی نہیں ہے ان باتوں کو۔ حقیقی ظالم وہ ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی کے مال پر ڈاکہ ڈالتا ہے، اللہ پروردگار کے مال پر ڈاکہ ڈالتا ہے۔ سنیے اللہ کا مال، اللہ کی مخلوق اللہ کا مال ہے۔ ماں باپ، بہن بھائی، آل اولاد اور دنیا کا ظاہری مال، یہ سب اللہ کا مال ہے۔ یہ جان اللہ کا مال ہے، یہ وجود اعضاء اللہ کا مال ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ نیک عمل نہیں کماتا، اللہ کے مال پر ڈاکہ ڈالتا ہے۔ ظالم تو یہ ہے، ظلم تو یہ اپنی جان پر کرتا ہے، اور ظلم بھی کس پر کرتا ہے؟ اپنی جان پر کرتا ہے۔ جو اللہ نے اسے جان، مال، سارا کچھ دیا ہے، وہ ظلم اس پر کرتا ہے، اور پھر بد دعائیں کس کو دیتا ہے؟ ظالم خود ہے، اور بد دعائیں کس کو دیتا ہے؟ مظلوم کو بد دعا دیتا ہے۔ مات ماری گئی ہے۔ بس بات اتنی ہے کہ جو دنیا میں کچھ نہیں کرتا، اپنے وجود پر ظلم ڈالتا ہے، اپنی اولاد پر ظلم ڈالتا ہے، اپنے ماں باپ پر ظلم ڈالتا ہے، یہ وہ ہے جو دنیا اپنے ہاتھ سے کر کے نہیں کھاتا۔ اور دوسرا وہ ہے جو فتح بیونی کے اندر، نبی رسول علیہ السلام کی اتباع کے اندر ادائیگی نہیں کرتا، عمل نہیں بجا لاتا، یہ آخرت کا محتاج ہے۔ ہمارے تو یہ دونوں گئے ہیں۔ کامیاب تو صرف وہی ہوا ہے جس نے اللہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی کے حکم کا انکار نہیں کیا ہے۔ حکمی منکر کافر مشرک ہوتا ہے، عملی منکر مسلمان مومن جو ہے وہ ہوتا ہے۔ عملی انکار میں نے اپنا کیا ہے، عملی انکار آپ نے اپنا کیا ہے، اللہ کا انکار نہیں ہے یہ، اللہ تعالیٰ کے نبی کا انکار نہیں ہے یہ۔ وہ انکار جو ہے وہ حکمی انکار ہے جو شیطان نے کیا ہے، اور قیامت تک شیطان کے پیروکار نے کیا ہے۔ جب کوئی حکمی انکار کرتا ہے اسے تعلیم کوئی فائدہ نہیں دیتی، اسے نبی رسول کی اتباع کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ فرمایا کل ان کنتم تحبون اللہ، اتباع تو محبت والوں کے لیے ہے، اتباع تو مومن کے لیے ہے، اتباع تو اس کے لیے جس کو اللہ فائدہ دیتا ہے، غنی کرتا ہے۔ یہ مدد تو اس کے لیے ہے جو پانی میں ڈوب رہا ہے اور زندہ ہے، جو آگ میں پڑا ہے اور زندہ ہے، جو مرض میں پڑا ہے اور ابھی زندہ ہے، جو ایکسیڈنٹ ہو گیا ابھی زندہ ہے، مدد تو اس کے لیے ہے۔ او بھائی جو مردہ ہو گیا اس کو کہاں لے کر جاؤ گے؟
اس کی کیا مدد کرو گے؟ وہ تو مردہ ہو گیا ہے، وہ تو ہم سب کو چھوڑ کے چلا گیا ہے، وہ تو اللہ کے بندے کو چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ اس کا اپنا ذہن ہے، اس کی اپنی سوچ ہے، اس کا سارا کچھ اپنا ہے، اس کا عمل اپنا۔ اس کو منع کر دو گے کہ عمل نہ کرو تو کوئی سمجھدار اسے کہے گا عمل نہ کرو؟ اس نے خود عمل کرنا ہے، اسی عمل کی وجہ سے اس کی بچت ہونی ہے۔ کیا وہ مردہ ہے کہ عمل نہ کرے؟ عمل میں اس کے بھلے ہیں، اس کے بھلوں سے منع کر دیا تو عمل سے ہی اس کا بھلا ہونا ہے، اس کو بھلوں سے کیسے کوئی روک سکتا ہے؟ تعلیم اس کو فائدہ جو کرتی ہے وہ تو فائدہ اس کو ہو رہا ہے، معلم جو اس کا فائدہ کر سکتا وہ تو ہو رہا ہے، وہ تو محبت کی وجہ سے ہونا ہے۔ محبت بھر دو گے اس کے اندر، کدھر سے بھرو گے؟ کہ کوئی ہوا بھرنے والا پمپ ہے جو چلاؤ گے اور اس در ہوا بھرنا شروع ہو جائے گی اور بلینڈر پھول کے جو ہے وہ کھیلنے کے قابل ہو جائے گا؟ فتح بھی یوں نہیں بتایا ہے کہ یحببکم اللہ، جب کوئی نبی رسول کی اتباع میں عمل بجا لانے کے قابل ہوتا ہے تب اس کی دو محتاجیاں ختم کر دی جاتی ہیں۔ ایک دنیا کی محتاجی اس کی ختم ہو جاتی ہے، کبھی رزق کے لیے وہ پریشان نہیں ہوگا، اور دوسری محتاجی اس کی آخرت کی محتاجی، نیک عمل کی محتاجی یہ ختم کر دی جاتی ہے، کبھی وہاں پریشان نہیں ہوگا کہ اسے اللہ نے غنی کر دیا ہے، دنیا میں غنی کیا ہے، دنیا میں اسے اللہ نے زندگی دی ہے۔ مرنے کے بعد تو جو تو نے کیا ہے وہ ہے، ایک زندہ ہے دنیا میں خواب دیکھتا ہے، پوچھتا ہے سائیں جی اس کی تعبیر کیا ہے؟ جو تعبیر ہوتی ہے اللہ کا بندہ وہ بتا دیتا ہے، اور نہیں بتاتا تو کیا ہو گیا؟ جو اس نے آج خواب دیکھی ہے قبر میں اس کی تعبیر دیکھ لے، تعبیر اللہ اسے دکھا دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کے صرف ایک ہی بندہ قابل ہے جو اللہ نبی رسول پر ایمان رکھتا ہے۔ وہ اتباع نہیں کرے گا تو اور کون کرے گا؟ دو ہی تو نافرمان ہیں، ایک حکم کا نافرمان ہے اور ایک اپنا نافرمان ہے۔ یہ وہ ہے جو اپنے عمل کا نافرمان ہے، عملی نافرمان جسے کہا جاتا ہے، کہ اسے پتہ ہے کہ اللہ پروردگار کا حکم ہے کہ نماز ادا کرو، اسے پتہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے روزہ رکھو، اسے پتہ ہے کہ حج زکوٰۃ وغیرہ دو، اسے پتہ ہے، لیکن اپنے عمل میں اپنا انکار کر دیتا ہے کہ عمل نہیں کرتا۔ عمل کا انکار اور ہے، حکم کا انکار اور ہے۔ یہ عمل کا انکار کرنے والا محتاج ہوگا، پریشان ہوگا، محتاج ہوگا، پریشان ہوگا۔ اگر مومن جس نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ کے حکم کو مانا ہے، اللہ نبی رسول کو مانا ہے، محتاج ہوگا، پریشان ہوگا، سارا کچھ ہوگا، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اگر اس کی بد عملی کی وجہ سے، بد عملی سے منافقت کی وجہ سے اگر اس کا ایمان ضائع نہیں ہو جاتا پھر اللہ اسے معاف فرما لے گا۔ لیکن کیا کوئی یہ جانتا ہے کہ ایمان کب ضائع ہو جاتا ہے؟ ایمان ضائع بھی ہو جاتا ہے جب وہ فتابیونی میں تعلیم نہیں رکھتا۔ اسے کیا پتہ توبہ کیسے کی جاتی؟ وہ تو اپنی زبان سے توبہ کر کے فارغ ہو گیا ہوتا ہے کہ اللہ میری توبہ ہے۔ اس نے توبہ کی ہے، اس نے حکم تھوڑی جانا ہے۔ حکم تو جانا ہی نہیں جا سکتا جب تک حکم کی تعلیم نہ ہو جائے، توبہ ہو ہی نہیں سکتی، شکر ادا ہی نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کا بندہ توبہ کی تعلیم اور شکر کی تعلیم نہیں کر دیتا۔ وہ تو ظالم ہے، وہ تو اپنے پر ظلم کرتا ہے۔ اسے کیا پتا وہ دنیا میں کیا لینے آیا؟ اطلب العلم من المہد الی اللحد، وہ دنیا میں علم حاصل کرنے آیا ہے،
لیکن وہ علم نہیں حاصل کرتا، وہ کانوں سے سنتا ہے، کانوں سے علم تھوڑی ہوتا ہے۔ وہ زبان سے بولتا ہے، زبان سے علم تھوڑی ہوتا ہے۔ وہ علم حاصل کرتا ہے، پتہ نہیں کس سے علم حاصل کرتا ہے۔ وہ مت ماری گئی ہے، اسے یہ پتہ ہی نہیں ہوتا ان باتوں کا کہ فرمایا فاتبعونی، علم اللہ کے بندے سے حاصل کیا جاتا ہے۔ باقی ساری کیا دیواریں ہیں، بے جان ہیں۔ یہ تو جان مجھ میں ہے جو میری زبان میں جان ہے، یہ تو جان مجھ میں ہے جو میرے کان میں جان ہے، یہ تو جان مجھ میں ہے جو میرے ہاتھ میں جان ہے، میرے ٹانگ میں، پاؤں میں جان ہے، میرے وجود، میرے اعضاء میں جان ہے۔ اگر مجھ میں جان نہ ہوتی تو یہ جان ان میں کدھر سے آ جاتی؟ باقی تو ساری دیواریں ہیں، ان سے علم حاصل کرتے ہو۔ یہ آنکھ کیا ہے، یہ کان کیا ہے، یہ زبان کیا ہے، یہ اعضاء وجود کیا ہے؟ اگر مجھ میں جان نہیں تو یہ ساری دیواریں ہیں۔ یہ دیواروں سے بھی کبھی علم حاصل ہوتا ہے، کبھی بھینس، گاؤں، بکریوں سے بھی کبھی علم حاصل ہوتا ہے، کبھی مجھ سے اور آپ سے بھی علم حاصل ہوتا ہے، کبھی کتابوں سے بھی علم حاصل ہوتا ہے۔ علم تو معلم، مزکی، اللہ کا بندہ، استاد، اس سے حاصل ہوتا ہے۔ مجھ میں جی جان ہے، میں بڑا زندہ ہوں، کوئی بات نہیں، اب ڈوب رہا ہے نا، تھوڑی دیر کے بعد مردہ ہو جائے گا۔ میں جی زندہ ہوں، کوئی بات نہیں، آگ میں پڑا ہوا ہے، تھوڑی دیر بعد جل کے راکھ ہو جائے گا، مردہ ہو جائے گا۔ یہ عارضی زندگی پر اتنا گھمنڈ، اتنی اکڑی، اتنا غرور، اتنا تکبر جو ختم ہو جانے والی ہے، پتہ بھی ہے یہ ایک بلبلے کی طرح ہے۔ ایک بوڑھا آدمی آسا پکڑے بڑی مشکل سے چلتا جا رہا تھا، کسی جوان نے دیکھا تو مذاق کرنے کی سوجی، کہنے لگا جی یہ کیا ہے ہاتھ میں؟ کہنے لگا بیٹا آپ کو بھی پتہ ہو جائے گا یہ کیا ہے، یہ وہ ہے، تو چل میں آیا۔ کہتا یہ دروازہ ہے۔ اوے نہیں، یہ دروازہ نہیں ہے، یہ ہر ایک پر بند ہو جاتا ہے، یہ عارضی زندگی ہے، تو چل میں آیا، نمبر لگا ہوا ہے۔ کوئی نہیں ڈرتا کہ محتاج مر گیا تو محتاجوں میں سے اٹھایا جائے گا، کوئی نہیں ڈرتا۔ اس لیے نہیں ڈرتا کہ یہ علم ہے، یہ بندے کو متقی، پرہیزگار، ڈر والا بناتا ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے۔ کہتا ہے جہالت بھی بڑی رحمت ہے، جہالت بھی بڑی رحمت ہے۔ تو سننے والے نے کہا یہ جاہل ہے، اسے تو بات نہیں پتہ چلے گی۔ تو جیسی اس نے کہا ویسی آگے اس نے جواب دیا کہ بھئی جہالت بڑی رحمت ہے، رحمت کیا ہے وہ بھی بتاؤ نا یار، یہ تو جہالت بڑی رحمت ہو گئی۔ بڑی رحمت کیا ہے؟ اس کے نزدیک بڑی رحمت پتہ کیا ہے؟ جہالت۔ جیسے کوئی کہے امی بڑی عورت ہے، امی بڑی عورت ہے، کتے، لانتی، حرام خور، امی بڑی امی ہو سکتی ہے، بڑی عورت نہیں ہو سکتی، بڑی عورت نہیں ہو سکتی۔ اللہ بڑا اللہ ہو سکتا ہے، اللہ بڑا بندہ نہیں ہو سکتا۔ صرف ایک وجہ، محتاج پتہ کون ہے؟ دو طرح کے محتاج ہیں، ایک کافر مشرک محتاج ہے، ایک وہ محتاج ہے جو اپنی محتاجی دور نہیں کرتا۔ محتاج ہے نا، محتاجی دور نہیں کرتا۔ یہ محتاجی جو دور اپنی نہیں کرتا، محتاج ہے نا، یہ مسلمان مومن ہے، علم نہیں حاصل کرتا، علم نہیں حاصل کرتا۔ نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، علم نہیں حاصل کرتا۔ یہ سمجھتا ہے نماز پڑھ کے، تہجد پڑھ کے نا میں میٹرک ہو جاؤں گا۔ آج تک مجھے بتاؤ کہ جب میٹرک کرنے کا وقت آیا تو پڑھ کے آپ نے میٹرک کی تھی یا نماز تہجد پڑھ کے آپ کی میٹرک ہو گئی تھی؟
مت ماری ہوئی ہے، نہیں کام ہی نہیں وہ کرتا اس کا دل دماغ. کیوں؟ اس نے دیواروں سے حاصل کیا. کسی اللہ کے بندے سے زندگی لی ہوتی تو زندہ تو ہو جاتا، لیکن اسے یہ بھی پتہ ہوتا کہ مجھے زندگی ملی ہوئی ہے، اور جب کسی کو زندگی ملتی ہے تقدیر میں ہوتی ہے تو پہلے اس کو کوئی نہیں مار سکتا، اور اگر اللہ پروردگار اللہ کے بندے نے دی ہوتی ہے وہ کبھی مر نہیں سکتا. ادھر مار کوئی نہیں سکتا اور اس زندگی میں کوئی مر نہیں سکتا. کدھا مرے گا؟ مار کے دکھا. تو جو کہے گا وہی ہو جائے گا. زندگی میں عیب ہے ہی نہیں، کدھر سے لے آئے گا؟ ابدی زندگی میں عیب ہے ہی نہیں. اللہ نے جو پیدا کرنا ہے وہی پیدا ہو جائے گا، لیکن مخلوق ہوگی، خالق نہیں وہ ہو سکتی کہ پیدا ہوئی ہے. ایک ہی اللہ ہے جو پیدا کرنے والا ہے. اپنا انکار کرنا یہ عمل کا انکار ہوتا ہے، یہ محتاج ہوتا ہے، یہ محتاج ہوتا ہے. جب مر جاتا ہے تب مارا جاتا ہے. کس کی وجہ سے مارا گیا؟ پریشانی کی وجہ سے مارا گیا. اور جو آج اندھا ہے وہ کل کو جب اٹھتا ہے تب بھی اندھا ہوتا ہے. آج جو اندھا ہے وہ دل کا اندھا اگر ہو گیا ہے، کل کو اٹھنے والا وہ اندھا اٹھے گا. اور اگر آج وہ دل کا اندھا نہیں ہے، ظاہری آنکھوں کا اندھا بھی ہے، کوئی بات نہیں، صحابہ میں رہا ہے تو کل کو صحابہ میں سے ہی اٹھے گا. حکمی منکر جو ہے وہ کافر مشرک اور اس کا شیطان کا وہ پیروکار ہے، اور جو عملی منکر ہے وہ تعلیم کا محتاج. وہ کس کا محتاج ہے؟ تعلیم کا محتاج ہے. تعلیم کون دیتا ہے؟ معلم تعلیم دیتا ہے، یاد رکھنا. اور معلم وہ ہوتا ہے جو معلم کا شاگرد ہوا ہے. ایسے ہی نہیں معلم ہو جاتا کہ میں بھی استاد لگ گیا ہوں. تو انٹرویو دے کے استاد لگا ہے، تو ایم اے پی آئی ڈی وغیرہ کر کے استاد لگا ہے. یہ استاد اور ہے، اور جو اللہ کی طرف سے استاد لگا ہے اس نے کسی سے نہیں پڑھا، اسے اللہ نے پڑھایا ہے. جو قیامت تک نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا نائب ہے، سنت کی تعلیم دیتا ہے، اسے سنت کے معلم نے پڑھایا ہوتا ہے. یہ معلم ہے. وہ جی پانی پیاسا پانی کے پاس چل کے جاتا ہے. یہ جو دنیا کا پیاسا پانی کے پاس نہیں جائے گا تو پانی تو اس کے پاس چل کے نہیں آئے گا. اور اگر چل کے آ بھی گیا تو یہ موزہ کرامت تھوڑی ہوگی، یہ تو سیلاب فلڈ ہوگا نا. اسے تباہ برباد کرنے آیا ہے نا، اسی پیاس تھوڑی بجھانے آیا، اس کو ڈبونے آیا ہے. مت ماری گئی ہے، پتہ کچھ نہیں ہے، اور پتے سارے جہان کو بتانے پر آیا ہوا ہے. اس نے آج تک معلم سے تعلیم ہی نہیں حاصل کی. اور قسم خدا کی جو ایک لمحہ معلم کے پاس آ جاتا ہے کہ میں نے تعلیم حاصل کرنی ہے، اس کا اندر کھلتا چلا جاتا ہے. اسے پتہ ہو جاتا ہے کہ میں کیا ہوں. بس یہی معرفت ہے. جب کسی کو اپنے آپ کا پتہ ہو جائے میں کیا ہوں، اللہ کا پتہ ہو جاتا ہے. من عرف نفسہ فقد عرف اللہ. مجھے اللہ کا پتہ ہو جاتا ہے. یہ اللہ کا بندہ ہے جو اللہ کا پتہ بتاتا ہے. میں اور تو کون ہے؟ محتاج رہنے والا محتاج مرتا ہے اگر اسے اللہ اس کا رسول اللہ کا بندہ غنی نہ کر دے. یہ غنی ہو جانے والا رزق اسے ضرورت میں ملتا ہے، بس جتنی ضرورت ہوتی اتنا ہی ملتا ہے. یہ اگر اس بات کو نہیں جانتا، پتہ ہے یہ اپنی خواہشیں پوری کرنا چاہتا ہے، اپنی خواہشیں پوری کرنا چاہتا ہے. بھلا کسی کی آج تک خواہش پوری ہوئی ہے؟ ایک ہاتھ چوکلا دوجا ہاتھ تیار، ایک مٹھی چوکلا دوجی مٹھی تیار. خواہش کبھی پوری نہیں ہوتی. خواہش اللہ پروردگار نے اس لیے مومن میں رکھی ہے، کافر مشرک میں رکھی ہے کہ یہ خواہش بندے کو نا موت سے بچاتی ہے. وہ زندگی میں بچ کے رہنا چاہتا ہے. اگر یہ خواہش نہ ہو، یہ خواہش مردہ ہو جائے، ہمیں پتہ ہی نہ چلے
ہم خود جان بوجھ کر مر جائیں اور ہمیں پتہ ہی نہ چلے، بچے ہی نہ، بھاگے ہی نہ موت سے۔ یہ تو اللہ نے جان بچانے کے لیے ایک اندر خواہش رکھی ہوئی ہے کہ خواہش ہے جس کی وجہ سے ہم مرنا نہیں چاہتے۔ اگر تو مرنا نہیں چاہتا، خواہش ہی پوری کرنا چاہتا ہے، تو اللہ کے بندے کے پاس چلا جا، وہ تیری تعلیم فرمائے گا، تیری خواہش کو ختم کر دے گا۔ اور جو خواہش کی حقیقت ہے وہ ہمیشہ رہنا چاہتی ہے، خواہش مرنا نہیں چاہتی، تو قیامت تک کیا؟ قیامت کے بعد عبدالآباد ابدی زندگی اللہ تجھے عطا کر دے گا۔ قیامت تک تو شیطان کو زندگی دی ہے اللہ نے، اپنے دشمن کو زندگی دی ہے۔ تو اللہ کا ولی، اللہ کا دوست ہے، تجھے قیامت تک تھوڑی، تو یہ تو اللہ ہمیشہ کے لیے زندگی عطا کر دے گا۔ اسے اللہ عارضی زندگی میں ضرورتوں کی کفایت کرنے والا، ضرورتوں کو پورا کرنے والا رزق دے گا، بس کافی ہے اس کے لیے، حساب کتاب سے وہ بچ جائے گا۔ اگر وہ مومن نہیں ہے، منافق ہے، تو اسے خواہشوں میں رزق کی طلب ہوگی، محتاج رہے گا، مارا جائے گا۔ رزق تو اسے نظر آئے گا، رازق نہیں نظر آئے گا۔ رزق میں اپنا عمل تو نظر آئے گا، رازق جو فتح بیونی میں نبی رسول کی اتباع، اللہ کے بندے کی تعلیم میں عمل دینا چاہتا، وہ نظر نہیں آئے۔ نظر اسے کیسے آ جائے؟ یا خواہش دیکھے یا اس کا محبوب اللہ کا بندہ اس کی طرف سے دیکھے، دونوں میں سے کوئی ایک ہی دیکھے گا نا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ جی وہ زندہ بھی ہے مردہ بھی ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا، یا وہ زندہ ہے یا وہ مردہ ہے۔ بھائی دو باتوں میں سے ایک بات جان لو، یا وہ یہ ہے یا وہ ہے، وہ تو صحیح بات ہے۔ یا وہ مرد ہوگا یا وہ عورت ہوگا، یا وہ لڑکی ہوگا یا لڑکا ہوگا، یا زندہ ہوگا یا مردہ ہوگا، یا وہ دو ہوگا یا چار ہوگا، یا وہ ہوگا جو ہے۔ بھائی یہ تو بات اٹل ہے، اس کا تو علم ہم سے کیا پوچھنے آیا ہے؟ یہ تو بچے کو پتہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا کہ ہمیں وہ اللہ کا بندہ ہے جو کل کی بات بتا دیتا ہے۔ فرمایا یہ نہ کرو، اور یہ کل کی بات تو فطرت کا عمل ہے۔ کل کی بات کیا؟ فطرت کا عمل تو قیامت تک بچہ بھی بتا دے گا کہ کل کو سورج نکلے گا اور پھر غروب ہو جائے گا، کل کو یہ دن ہوگا اور پرسوں کو یہ دن ہوگا۔ وہ ایک ایک بات کل کی بتا دے گا کہ کل کو مجھے بھوک لگے گی، کل کو مجھے پیاس لگے گی، یہ میرا کھانا ہوگا، یہ میرا پینا ہوگا۔ وہ کل کی بات تو عمل کی بات ہے، اور عمل والا عیب میں ہوتا ہے، تو یہ عیب کا جاننا جو ہے یہ کوئی کمال ہے؟ علم رکھنا اصل تو کمال یہ ہے نا۔ اگر وہ یہ کہتے کہ یہ ہمیں وہ آیا ہے جو اللہ سے علم رکھتا ہے، تو کبھی آپ انکار نہ کرتے۔ یہی تو آپ بتانے آئے تھے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ علم میں تو ساری چیزیں ہوتی ہیں، علم تو کسی چیز میں نہیں نہ ہوتا کہ اللہ کے نبی کل کی بات، وہ تو کل کی بات ہے نا، کل کی بات تو بچہ بھی جانتا ہے۔ کیا آپ کو فطرت کا علم نہیں ہے؟ پیدا ہوتے ہی فطرت کا علم ہو جاتا ہے۔ کیا آپ کو ہدایت میں جو اللہ نے بتایا میں ایک ہوں، اس کا علم نہیں ہے؟ اصل علم تو وہ ہے نا جو علم کی تعلیم کرنے والا ہے۔ علم نہیں ہوتا، وہ علم کی تعلیم کرنے آیا ہے۔ اصل علم والا تو یہ ہے نا، اصل تو معلم ہوتا ہے نا جس کے پاس علم ہوتا ہے۔ تجھے کیا پتا وہابی کون ہے؟ وہابی تو وہ ہے جو وہاب اللہ کو مانتا ہے شیطان، اور اللہ کے حکم کا، اللہ کے بندے کا انکار کر دیا، وہابی تو وہ ہے۔ مسلمان مومن تھوڑی وہابی ہے، ہم نے مسلمان مومن کو وہابی کر دیا۔ یہ تو اللہ کے بندے کو مانتا ہے، اپنے نبی رسول اللہ علیہ السلام کو، یہ تو اللہ کے بندے کو مانتا ہے۔ وہ تو نبی رسول کو مانتا ہے، یہ تو بہت ہی اونچی بات ہے۔ وہ تو اپنے ماں باپ کو بھی مانتا ہے کہ یہ میرا مسلمان مومن ماں باپ ہے، میں اس کی نافرمانی نہ کروں۔ نبی رسول کو تو ماننا بڑی اونچی بات ہے، اونچی بات تو ہے۔ وہ تو ماں باپ کو بھی مانتا ہے۔ ہم نے ان باتوں کو نہیں جانا، محتاج رہ گئے۔ اب پتہ چلا نا محتاج کون ہے؟ جو اپنی خواہشوں کا مارا ہے، اور جو خواہشوں میں اللہ نبی رسول کے حکم سے دور ہے۔
اللہ پروردگار کے حکم کا مارا ہوا ہے۔ اب سنو اصل بات جو سننے والی ہے، اللہ نبی رسول کے حکم کا مارا وہ ہے جس نے حکم کی تعلیم سنت معلم سے نہیں سیکھی، وہ مارا ہوا ہے، اور کوئی مارا ہوا نہیں۔ قسم خدا کی کافر مشرک بھی اللہ کے بندے کے پاس آ جائے، کیسا بھی آ جائے، ایک سانس کا ذرہ رتی بھی اس میں موجود اگر ہو، اسے وہ زندہ کر کے دکھا دے، اسے مردہ نہیں رہنے دے گا۔ لیکن کوئی اس کے پاس آیا ہو، یہ نہ ہو کہ پانی اس کے پاس چل کے چلا جائے، ڈبو دے گا اس کو۔ ابو جہل اس لیے ڈوب گیا کہ اللہ کے نبی اس کے پاس چل کے گئے تھے، وہ رحمت للعالمین تھے، ان کی رحمت نے یہ گوارا نہ کیا کہ میرے ہوتے ہوئے یہ جہنمی ہو جائے، لیکن اس نے جنتی ہونا گوارا نہیں کیا۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو جائے کہ میں جنتی ہو جاؤں، اور جنتی بھی اللہ کے بندے کے ہاتھ سے ہو جاؤں۔ اللہ کے بندے کے ساتھ بھی بغض رکھا اور اپنی جان پر بھی ظلم کیا۔ وہ اللہ کے بندے کے ساتھ بغض رکھا کہ میں اس کے ہاتھ سے جنتی کیسے ہو جاؤں، چلو اپنے ہاتھ سے جنتی ہو کے دکھا دیتا۔ اپنے ہاتھ سے ہو نہیں سکتا تھا، اپنی جان پر اس نے کیا کیا، ظلم ڈالی ہے۔ ظالم۔ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ، نبی رسول علیہ السلام کی اتباع کیا ہے؟ سنت کی تعلیم حاصل کرنا۔ اب نماز وہ پڑھنے کے قابل ہے، اب وہ عبادت کی ادائیگی کے قابل ہے۔ جب وہ عبادت کی ادائیگی کرتا ہے تو اس نے پتہ کیا حاصل کیا ہوتا ہے، یہ بھی سن لو۔ بیان تو بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اس کی رحمتیں بہت بڑی ہیں، اتنی بڑی بڑی رحمتیں اللہ جانتا۔ پوری کائنات کو ہم بانٹیں نا، اس میں ذرا بھی کمی نہ آئے، ذرا بھی کمی نہ آئے۔ پہلا وہ ہے جو سنت کی تعلیم میں حکمی علم حاصل کرتا ہے، اس کی خواہش ٹوٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ حکمی علم میں جب وہ ادائیگی کرتا ہے، فَاتَّبِعُونِی ادائیگی کرتا ہے، اس کا نفس جو ہے وہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے، نفس اس کا پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ کس سے یہ پاک و صاف ہوا ہے؟ حکمی علم سے پاک و صاف ہوا ہے۔ حکمی علم کسبی ہے، حکمی علم کسبی ہے، یہ کمانا پڑتا ہے، اس میں استاد بھی کمائی کرتا ہے جو کہ تعلیم دینے کی ہوتی ہے، اپنا سر پیٹ پیٹ کے دن رات مشقت میں پڑھ پڑھ کے 23 سال مکہ اور مدینہ میں شاگردوں کی تعلیم کر کر کے یہ حکمی علم کی تعلیم استاد پاپڑ بیل بیل کے شاگرد کی کرتا ہے، اور شاگرد بھی رات کو جاگ جاگ کر لوہے کے چنے چبا چبا کر یہ حکمی علم حاصل کرتا ہے۔ اس میں مشقت ہی مشقت ہے۔ عطائی علم جو کہ عطا سے ہوتا ہے، اس میں کچھ نہیں کرنا پڑتا، کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ یہ اسے ملتا ہے جسے اللہ اور اس کے رسول نے غنی کر دیا، انہوں نے غنی کر دیا۔ جب وہ عطا کرتے ہیں تو پتہ کسے عطا کرتے ہیں؟ جس کا نفس جو ہے حکمی علم سے پاک و صاف ہو گیا ہوتا ہے۔ اور یہ اس کا نفس کس نے پاک و صاف کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے بندے نے، جو حکمی تعلیم اسے پہلے دیتا ہے اور بعد میں عطائیں کرتا ہے۔ جو عطا کرنے کے قابل نہیں ہوتا وہ حکمی علم جو ہے سنت کی تعلیم دینے کے بھی قابل نہیں ہوتا۔ یہ نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور مدینہ میں رہ کر 23 سال حکمی جو تعلیم دی، اس میں بتایا کہ دیکھو میں تمہیں حکمی تعلیم میں پہلے نفس تمہارے کو پاک و صاف کر رہا ہوں، میری یہ حکمی تعلیم ہے جس کی وجہ سے تم اللہ کے بندے کی عطا کے قابل ہو جاؤ گے۔ پھر اللہ کا بندہ جب ہوگا تو وہ تمہیں پاک و صاف جب کرے گا تو وہ عطا جب دے گا تو جنتی کہے گا تم جنتی ہو جاؤ گے، صدیق کہے گا تو صدیق ہو جاؤ گے، فاروق کہے گا تو فاروق ہو جاؤ گے۔ جو تمہیں عطا کرتا چلا جائے گا وہ ہوتے چلے جاؤ، کچھ نہیں کرنا پڑے گا۔ پہلے اللہ کا بندہ
حکمی تعلیم میں اسے اللہ کا بندہ بناتا ہے، وہ بندہ ہو جاتا ہے، وہ جنتی ہو جاتا ہے، وہ مومن کامل ہو جاتا ہے، لیکن اسے قبولیت نہیں ہوئی ہوتی۔ کیوں؟ وہ حکمی علم ہے، اس نے ادائیگی کی ہوتی ہے، ادائیگی میں وہ اللہ کا بندہ ہو جاتا ہے۔ نماز پڑھی، اللہ کا بندہ ہو گیا، روزہ رکھا، اللہ کا بندہ ہو گیا، زکوٰۃ دی، اللہ کا بندہ ہو گیا، جہاد میں شرکت کی، اللہ کا بندہ ہو گیا، شہید ہو گیا، اللہ کا بندہ ہو گیا۔ قبولیت کا نہیں پتہ، قبولیت کا نہیں پتہ۔ قبولیت کون دے گا؟ جس نے حکمی علم میں اللہ کا بندہ بنایا، نمازی بنایا، غازی بنایا، شہید بنایا، یہ بنایا، وہ بنایا۔ قبولیت بھی وہی دے گا کہ تو اب جنتی ہے، تو اب صدیق ہے، تو اب فاروق ہے، تو اب جنتی ہے۔ اور ورنہ وہ کہہ دے شہید ہونے والے کو کہ یہ جہنمی ہے، وہ جہنمی ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس نے بنایا ہوتا ہے اللہ کا بندہ، اسے ہی پتہ ہوتا ہے یہ اللہ کا بندہ ہو گیا، اس نے بنایا ہوتا ہے خود۔ اور جب وہ بناتا ہے تو پہلے جب نفس کو پاک و صاف کر دیتا ہے، نفس کو حکمی علم میں پاک و صاف کر دیتا ہے، تو اللہ کا بندہ ہو گیا۔ قبولیت عطا میں اسے بندوں میں بٹھا دیتا ہے، دوسری کلاس میں بٹھا دیتا ہے۔ اور جب تک ممتحن، پیپر چیک کرنے والا جو اس نے پڑھایا ہوتا اس کو چیک نہیں کر لیتا کہ جو میں نے پڑھایا وہ اس نے لکھ دیا ہے کہ نہیں لکھ دیا، چیک نہیں کر لیتا، اسے پاس نہیں کرتا۔ اور جب کسی کو پاس کر دیتا ہے اسے پہلی کلاس سے اٹھا کر دوسری کلاس میں بٹھا دیتا ہے۔ دوسری کلاس سے پاس کر دیا ہوتا ہے، اب دوسری میں نہیں بٹھاتا، تیسری میں بٹھا دیتا ہے۔ یہ کلاسیں ہیں۔ پہلی کلاس جو ہے وہ کسبی کلاس ہے، اس میں معلم اسے تعلیم حکمی علم کے اندر دیتا ہے، اس کے نفس کو پاک و صاف کر دیتا ہے، پھر اسے اٹھاتا ہے، اس پر عطا کرتا ہے، عطا میں اس کے قلب کو اور روح کو پاک و صاف کر دیتا ہے اور اٹھا کے اللہ کے بندوں کے ساتھ بٹھا دیتا ہے۔ یہ حکمی علم نہیں ہے، یہ عطا میں علم ہے۔ عطا میں جو علم ہوتا ہے اسے حقیقی علم کہا جاتا ہے۔ وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ بیٹھنے کے قابل، اللہ کے نبیوں کے ساتھ بیٹھنے کے قابل، اور وہ اللہ کے ساتھ بیٹھنے قابل اس لیے ہوتا ہے کہ یحببکم اللہ، اس میں میں اور آپ نہیں ہوتے، اس میں اللہ نے ہمارے ساتھ محبت کی ہوتی ہے، اللہ کے بندے نے ہمارے ساتھ محبت کی ہوتی ہے۔ یہ ان کی عطا میں ہم جنتی ہو گئے ہوتے ہیں، ان کی عطا میں اللہ کے بندے ہو گئے ہوتے ہیں کہ قبولیت کے اندر ہمارا کام ہو گیا ہوتا ہے۔ اللہ ہی ہے جو یہ عطائیں کرتا ہے، اللہ ہی ہے جو مہربانیاں کرتا ہے، ہم نے کیا کچھ نہیں ہوتا۔ ایک دن بھی جا کے ہم نے استاد سے نہیں پڑھا ہوتا، ویسے یونیورسٹیوں سے ہو کے آگے ہوتے ہیں۔ کدھر سے ہو کے آگے ہوتے ہیں؟ اسکول پرائمری نہیں، مڈل نہیں، ہائی نہیں، سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر نہیں، یونیورسٹی نہیں، کالج نہیں، دنیا بھر کی یونیورسٹیوں سے ہو کے آگے ہوتے ہیں، ایک استاد کے پاس نہیں گئے ہوتے۔ بس اتنی سی بات۔ میں نے یہ سارا کچھ کیا ہے، بس ایک ہی کام نہیں کیا۔ وہ کیا ایک ہی کام نہیں کیا؟ کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ کیا کیا؟ جی میں نے ایک ہی کام نہیں کیا۔ کیا جی؟ اچھا کام نہیں کیا۔ کیا کیا؟ برے کاموں کی تمیز کیا ہے؟ سارے برے کام ہوتے ہیں؟ اچھا ایک ہی کام ہے، ہر ایک کے پاس اچھا ایک ہی کام ہے، زیادہ تو کام ہے ہی نہیں، ایک ہی اچھا کام ہے۔ کبھی سوچا وہ ایک ہی اچھا کام کیا جو اللہ کرتا ہے؟ میں ایک ہوں، انا اللہ، میں ایک ہوں۔ آپ نے کہا اللہ ایک ہے، یہی ایک اچھا کام ہے، اس کے علاوہ کون سا اچھا کام؟ میں نے جی سارے کام کیے، ایک ہی کام نہیں کیا۔ کیا ایمان نہیں لایا اللہ پر؟ تو نے پھر کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ دین سمجھ کا نام ہے۔ اب پتہ ہوا نا کہ حکمی انکار کون کرتا ہے، عملی انکار کون کرتا ہے۔ او بھائی، حکمی انکار کرنے والا کافر مشرک ہے، اس کو اگر مسلمان بنایا جا سکتا ہے، تعلیم دی جا سکتی ہے، تو کیا جو عملی اپنے آپ کا انکار کرتا، اللہ نبی کا انکار نہیں کرتا، اس کو تعلیم نہیں دی جا سکتی؟ بس وہی ہے، اسے تعلیم نہیں دی جا سکتی کہ جو لاٹھ لے کے تعلیم دینے والے کے پیچھے پڑ جائے۔
یا پانی اس کی طرف دوڑے کہ یہ پیتا نہیں ہے میں اس کو پلا دوں، وہ کیسے پانی پلائے گا؟ وہ منہ کھولے گا تو پانی اندر جائے گا نا، منہ تو اس نے بند کر دیا ہے، پانی تو اس پر چڑھ دوڑا ہے، یہ تو اس کو ڈبوئے گا ہی، اب اور کیا کرے؟ یہ تو حجت قائم ہو گئی نا، اللہ کے نبی آگے حجت قائم ہو گئی۔ آئیے اس بات کو جانیں۔ فرمایا فَاتَّبِعُونِی، جب تم سنت کی تعلیم حاصل کرو گے اور سنت کی تعلیم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ اپنے نفس کو پاک و صاف کرو گے، وَکُونُوا عِبَادَ اللَّہ، اللہ کے حکم پورا کرنے میں اللہ کے بندے ہو جاؤ گے، تب یحببکم اللہ، پھر تم سے اللہ محبت کرے گا، اور جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے اس کو تو غنی کر دیتا ہے، اس کے پاس کون سی محتاجی رہ جاتی ہے؟ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ عطا